السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ انتہائی مستند کتاب من لا یحضر الفقی آپ کی خدمت میں سیدہ نگہت زہرا بنت سید مسعود حسن نقوی کے ایصال ثواب کے لیے ان کے خاندان کی جانب سے بذریعہ کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل پیش کی جا رہی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ 3 دفعہ درود، 1 دفعہ الحمد، 3 دفعہ قل هو اللہ اور 3 دفعہ درود پڑھ کے 4 معصومین کو ہدیہ کریں اور اس کے وسیلے سے جو ثواب ملے وہ سیدہ نگہت زہرا بنت سید مسعود حسن رضوی کو بخش دیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کریں تاکہ چینل میں موجود 100 سے زائد انتہائی مستند کتب اور آنے والی مستند کتابوں سے آپ استفادہ کر سکیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کسی کتاب میں اپنے کسی مرحوم کا نام شامل کروائیں یا کسی بیمار کے لیے دعا کے لیے کہیں تو آپ کومنٹ باکس میں اس کا نام چھوڑ دیں تو انشاءاللہ ہم اس کو بھی ایڈ کریں گے۔ التماس سے دعا، امید ہے کہ آپ بھی ہمارے اس کاروان کا حصہ بنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ ہے کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل اور ہم اور آپ مل کر اس چینل پر جو کتاب آج کل پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے من لا یحضر الفقی جلد دوم، اور یہاں پر یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 39 اور ہم آج کل پڑھ رہے ہیں حج کے حوالے سے بہت ساری معلومات جان رہے ہیں، اور جو ہیڈنگ آج جس سے ہم پڑھنے کا آغاز کریں گے وہ ہے دعائے موقف میم واو قاف فے، اور اس کے علاوہ اس نشست میں ہم اور کیا کیا پڑھیں گے میں کوشش کرتی ہوں آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں۔ آغاز میں عرفات سے کوچ یہ بھی ہم جانیں گے، پھر رمی جمرات کے مقام جمع سے سنگریزے لینا، پھر اس کے علاوہ مشعر الحرام میں وقوف کے حوالے سے ہم نے بہت کچھ معلومات ہوں گی، پھر مشعر الحرام سے روانگی، منا کی طرف واپسی اور رمی جمرات وغیرہ، اور بہت سے اس طرح کے ٹاپکس ہوں گے جس کے بارے میں ہم احادیث ائمہ علیہم السلام پڑھیں گے، جانیں گے بہت کچھ۔ آئیے باقاعدہ ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں، اور ہیڈنگ ہے دعائے موقف میم واو قاف فے، اور حدیث نمبر ہے 3136، لکھا ہے زرع، زے پہ پیش ہے، زیر این ہے، زرع نے ابی بصیر سے روایت کی ہے، اور انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم موقف پر آؤ تو خانہ کعبہ کی طرف رخ کرو اور کہو 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر، 100 مرتبہ کہو ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اور 100 مرتبہ ہمیں پڑھنا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت و یمیت و یحیی بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی اللہ سوائے اس اللہ کے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ملک ہے، اسی کے لیے حمد ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی مارنے کے بعد زندہ کرتا ہے، اسی کے دست قدرت میں خیر و بھلائی ہے، اور وہی ہر شے پر قادر ہے۔ یہ ہم نے اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیا۔ پھر لکھا ہے کہ پھر سورہ بقرہ کی ابتدا کی 10 آیتیں پڑھو، اور پھر سورہ قل هو اللہ احد 3 مرتبہ پڑھو، پھر آیت الکرسی پڑھ کر فارغ ہو جاؤ۔ اس کے بعد آیہ سخرہ سین خے رہ پڑھو جو یہ ہے، اور یہ جو آیہ سخرہ ہے یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 ہے، اور آئیے ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ بے شک تمہارا پروردگار خدا ہی ہے جس نے 6 دنوں میں آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، پھر عرش کے بنانے پر آمادہ ہوا، وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے، اور تو گویا رات دن کو پیچھے پیچھے تیزی سے ڈھونڈتی پھرتی ہے، اور اسی نے آفتاب و ماہتاب اور ستاروں کو پیدا کیا، یہ سب اسی کے حکم کے تابع دار ہیں۔ دیکھو حکومت اور پیدا کرنا بس خاص اسی کے لیے ہے، وہ خدا جو سارے جہان کا پروردگار ہے، بڑا برکت والا ہے۔ تو سامعین، یہ ہم نے سورہ اعراف الف عین رے الف فے کی آیت نمبر 54 کو پڑھا اور ساتھ میں ترجمہ پڑھا۔
آئیے اس کو یاد کرنے کے لیے عربی میں آپ قرآن پاک کا سہارا لے سکتے ہیں۔ پھر آئیے اگلے پیراگراف پہ لکھا ہے کہ پھر قل اعوذ برب الفلق پڑھو، پھر سورہ قل اعوذ برب الناس، اور جب ان دونوں سے فارغ ہو جاؤ تو اس کے بعد ہر وہ نعمت جو اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا کی ہے اس پر اللہ کی حمد کرو، اور ایک ایک کر کے ان نعمتوں کا ذکر کرو جہاں تک بھی تم ان کو شمار کر سکو، اور جو کچھ بھی اللہ نے تم کو اہل و عیال و مال دیا ہے اس پر اللہ کی حمد کرو، جن جن چیزوں سے اللہ نے تم کو آزمایا ہے ان پر اللہ کی حمد کرو، اور یہ کہو کہ اے اللہ تیری ان عطا کردہ نعمتوں پر تیرا شکر جو لا تعداد و لا تحصیٰ ہیں، تے ہے سواد پہ زبر ہے اور چھوٹی ہے تحصیٰ ہیں، اور کسی عمل سے اس کا بدلہ نہیں اتارا جا سکتا۔ یہاں پہ ترجمہ مکمل ہوا، لکھا ہے کہ پھر قرآن میں جہاں جہاں اور جس جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی حمد کی ہے وہ آیتیں پڑھ کر اس کی حمد کرو، اور قرآن میں جس جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی تسبیح کا ذکر کیا ہے اسے پڑھ کر اس کی تسبیح کرو، اور قرآن میں جس جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ کہا تم اسے پڑھ کر اس کی تحلیل کرو، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد علیہ السلام پر درود بھیجو، اور کثرت سے اور پوری کوشش سے درود بھیجو، اور قرآن میں جو جو نام اللہ نے اپنے لیے رکھے ہیں تم وہ نام لے کر اس کو پکارو، اور جو نام تم کو اللہ کے لیے پسند ہو اس سے اس کو پکارو، اور سورہ حشر میں جو اسماء اس کے مذکور ہیں اس سے اس کو پکارو، اور کہو کہ آئیے ہم ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اے اللہ اے رحمان میں سوال کرتا ہوں میں تجھ سے ہر اس اسم کے واسطے جو تیرا ہے، اور قوت اور تیری قدرت، تیری عزت اور تمام چیزوں سے کے واسطے سے جو تیرے علم کے احاطے میں ہیں، اور سارے ارکان کے واسطے سے، اور تیرے رسول اور اس کی آل کے واسطے سے جو اور تیرے برتر اور میں دوبارہ پڑھتی ہوں، یہاں سے لگتا ہے کچھ میں نے ترجمے کو دوبارہ شروع کرتی ہوں کہ اے اللہ اے رحمان میں سوال کرتی ہوں تجھ سے ہر اس اسم کے واسطے سے جو تیرا ہے، اور قوت اور تیری قدرت، تیری عزت اور ان تمام چیزوں کے واسطے سے جو تیرے علم کے احاطے میں ہیں، اور سارے ارکان کے واسطے سے، اور تیرے رسول اور اس کی آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل علیہ السلام کے واسطے سے، اور تیرے بزرگ ترین اسم کے واسطے سے، تیرے اس عظیم اسم کے واسطے سے کہ جو شخص اس اسم سے تجھ کو پکارے تو تجھ پر حق ہوتا ہے کہ اس کا جواب دے، اور عظیم ترین اسم کے واسطے سے کہ جو شخص اس اسم کے واسطے سے تجھ سے دعا کرے تو تجھ پر حق ہے کہ اس کی دعا کو رد نہ کرے، اور جو کچھ مانگنا ہے اور اس کو عطا کر دے، وہ میں درخواست کرتا ہوں کہ تو میرے ان سارے گناہوں کو بخش دے جو تیرے علم میں ہیں۔ اور یہاں پر ترجمہ مکمل ہوا۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ اب لکھا ہے کہ پھر تم اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی تمام حاجتیں طلب کرو، اور آئندہ سال بلکہ ہر سال حج کی تمنا کا اظہار کرو، اور اللہ سے جنت کی دعا 70 مرتبہ کرو، اور 70 مرتبہ توبہ کرو، اور اپنی دعا میں کہو اے اللہ مجھے جہنم سے چھڑا لے، اور میرے حلال و طیب رزق میں وسعت عطا فرما، اور فاسق جنون اور انسانوں کے شر کو اور فاسق عربوں اور اجمیوں کے شر کو مجھ سے دور رکھ۔ یہاں پر یہ ترجمہ جو دعا چھوٹی بعد میں ہم نے پڑھی ہے دعا کا اس کا مکمل ہوا۔ پھر لکھا ہے کہ اور اگر یہ دعا ختم ہو جائے اور ابھی آفتاب غروب نہ ہوا ہو تو اس دعا کو پھر سے پڑھو، اور دعا میں تضرع تیز واد رے عین کرتے کرتے اکتا نہ جاؤ۔ آئیے اب اگلی حدیث ہے 3137۔ لکھا ہے معاویہ بن عمار نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں یوم عرفہ کی دعا نہ بتاؤں؟ اور یہ دعا وہی ہے جو مجھ سے قبل کے انبیاء نے کی تھی۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ ارشاد فرمائیں۔ تو آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تو یہ روز عرفہ تم یہ کہا کرو۔ اچھا سامعین، یہاں پہ ایک پیراگراف میں کی یہ دعا ہے، آئیے ہم اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں تاکہ ہم سمجھ سکیں۔
کہ اس اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ملک اس کے لیے ہے اور حمد بھی اس کے لیے ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وہی مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے، وہ ایسا زندہ ہے کہ کبھی نہیں مرے گا، اس کے دست قدرت میں خیر ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اے اللہ، تیرے لیے اس طرح کی حمد ہے جس طرح کی تو اپنی حمد کرتا ہے، اور تیرے لیے اس سے بھی بہتر حمد ہے جس طرح کی حمد کرنے والے کرتے ہیں۔ اے اللہ، میری نماز اور میرا دین، میری زندگی اور میری موت تیرے ہی لیے ہے، اور میری میراث بھی تیرے لیے ہے، اور میری طاقت بھی تیری دی ہوئی ہے، میری قوت بھی تیری عطا کردہ ہے۔ اے اللہ، میں فقر سے اور دل کے وسواس سے اور امور کی پریشانی اور پراگندگی سے اور جہنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ، میں تجھ سے اس خیر کا طالب ہوں جو ہوائیں لے کر آتی ہیں، اور اسی شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو ہوائیں اپنے ساتھ لاتی ہیں، اور تجھ سے رات اور دن دونوں کی خیر اور بھلائی چاہتا ہوں۔ یہاں پر اس دعا کا ترجمہ مکمل ہوا، اور اب آئیے اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ 3138 نمبر ہے لکھا ہے، اور عبداللہ بن سنان کی روایت میں ہے کہ یہ دعا پڑھے۔ آئیے اس دعا کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اے اللہ، تو میرے دل میں اور میرے کانوں میں نور، اور میری آنکھوں میں نور، اور میرے گوشت، میرے خون، میری ہڈیوں میں، میری رگوں میں، میرے جوڑوں میں، میری جائے نشست، میری جائے قیام، میرے داخل ہونے اور میرے خارج ہونے کی جگہ میں نور پیدا کر دے، اور میرے نور کو اس دن زیادہ کر دے جس دن میں تجھ سے ملاقات کروں گا، بے شک تو ہر شے پر قادر ہے۔ تو یہاں پر یہ ترجمہ مکمل ہوا دعا کا۔ پھر لکھا ہے اس کتاب کے مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ دعا عرفے کے موقف میم واو قاف موقف کے لیے پوری اور کافی ہے، اور موقف عرفہ کے لیے میں نے ایک جامع دعا اپنی کتاب دعائے موقف میم واو قاف میں نقل کر دی ہے، جو چاہے اس دعا کو پڑھے انشاءاللہ تعالی۔ اور آئیے اور اب اگلی ہیڈنگ کی جانب آ گئے ہیں، جو یہاں لکھا ہے عرفات سے کوچ۔ اس حوالے سے لکھا ہے کہ پس جب یوم عرفہ آفتاب غروب ہو جائے تو پورے سکون و وقار کے ساتھ استغفار کرتے ہوئے وہاں سے روانہ ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 199 ترجمہ کہ اور جہاں سے لوگ چلیں وہیں سے تم بھی چلو، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا مانگتے ہوئے، بے شک اللہ بخشنے اور رحم کرنے والا ہے۔ اور یہاں پر یہ ترجمہ مکمل ہوا، اور یہ اس میں حوالہ بھی نوٹ کر لیجئے، لکھا ہے کہ یہاں تک تہذیب جلد نمبر 1 صفحہ 499 پر باب عرفات سے کوچ میں لکھا ہوا ہے۔ اور اب آئیے اگلی حدیث ہے، 3139 نمبر ہے، لکھا ہے کہ زرعہ نے ابو بصیر سے روایت کی ہے، ان کا بیان ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یوم عرفہ آفتاب غروب ہو رہا ہو تو کہو، ترجمہ اے اللہ، اس مقام پر موقوف کرنے کا میرے لیے آخری موقع نہ قرار دینا، اور مجھے تا ابد اس کا موقع دیتے رہنا جب تک تو مجھے باقی رکھتا ہے، اور آج مجھے یہاں سے ایسی حالت میں پلٹانا کہ میں فلاح یافتہ نجات حاصل کیا ہوا ہو جاؤں، میری دعائیں مستجاب ہو جائیں، اور میں رحم کیا ہوا اور مغفرت کیا ہوا ہو جاؤں، اور آج کے دن میں اس طرح واپس ہوں کہ تیرے گھر آنے والے حاجیوں سے افضل رہوں، اور آج تو نے ان میں سے جس کسی کو بھی خیر و برکت و عافیت و راحت و رضوان و مغفرت عطا کی ہے، مجھے اس سے بہتر و افضل یہ چیزیں عطا فرما، اور جن چیزوں کی طرف میں مراجعت کروں، خواہ وہ اہل و عیال ہوں، خواہ مال و دولت، خواہ قلیل ہوں، خواہ کثیر، مجھے ان کے اندر برکت دے، اور ان لوگوں کو میرے اندر برکت عطا فرما۔ تو یہاں پر یہ جو ہم پڑھ رہے تھے ترجمہ وہ مکمل ہوا، اور یہاں پر حوالہ بھی دیا گیا ہے کہ جیسا کہ کافی جلد نمبر 4 صفحہ 467 پر معاویہ بن عمار کی روایت میں ہے۔ آئیے اگلے پیراگراف کی جانب لکھا ہے کہ اور جب تم وہاں سے کوچ کرو تو رفتار میں نرمی رکھو، آہستہ آہستہ چلو، دوڑ بھاگ نہ کرو، جیسا کہ عام طور پر لوگ پہاڑوں اور وادیوں میں کرتے ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ناقے کو اتنا روکے رہتے تھے کہ ناقے کا سر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زانوں سے مل جاتا، اور آہستہ آہستہ چلنے کا حکم دیتے، اور آپ کی سنت وہ سنت ہے کہ جس کی اتباع کی جاتی ہے، اور جب تم سرخ رنگ کے اس ٹیلے کے پاس پہنچو جو راستے کے دائیں جانب ہے
تو کہو ترجمہ اے اللہ تو میرے موقف پر رحم فرما اور میرے عمل میں برکت دے، میرے دین کو سلامت رکھ، میرے مناسک کو قبول فرما۔ اور یہاں پر مکمل ہو گیا ہے یہ ترجمہ جو ہم نے ابھی پڑھا۔ پھر لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ اور جب تم مزدلفہ میم زید دال لام فے پہنچو جس کا نام جیم میم عین جمع بھی ہے، تو دائیں جانب بطن وادی میں اترو اور ان حوضوں سے ہرگز آگے نہ بڑھو جو وادی محصر میم ہے سینرے کے پاس ہیں، اس لیے کہ وہی جمع اور منا کے درمیان حد فاصل ہے۔ اب یہاں بریکٹ میں لکھا ہے کہ موجودہ زمانے میں وہاں دیواروں کے ذریعے حد فاصل قائم کی گئی ہے، یہاں پہ یہ ناشر نے لکھا ہے۔ پھر یہاں پہ جو بریکٹ کلوز ہو گیا ہے، پھر لکھا ہے کہ وہاں ایک اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ مغرب و عشاء کی نماز پڑھو، نماز عشاء کے بعد نوافل مغرب پڑھو اور مغرب کی نماز قربانی کی شب مزدلفہ میم زید دال لام فے مزدلفہ سے کے علاوہ کہیں اور نہ پڑھو اور مزدلفہ ہی میں شب بسر کرو، اور وہاں تمہاری دعاؤں میں یہ بھی ہونا چاہیے، اور جو دعاؤں میں ہونا چاہیے وہ عربی ہے۔ اور آئیے ساتھ ساتھ ہم اس کا ترجمہ حسب عادت ہم پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے اے اللہ یہ مقام جمع ہے، لہٰذا اس میں میرے اندر تمام جوامع جیم واو الف میم عین غیر جمع کر دے۔ اے اللہ مجھے مایوس نہ کر اسے خیر سے، اس خیر سے کہ جس کی میں نے درخواست کی ہے کہ اسے میرے قلب میں جمع فرما دے، اور اس منزل میں مجھے بھی ان چیزوں کی معرفت عطا کر کہ جن کی معرفت تو نے اولیاء کو عطا کی ہے، اور مجھے جوامع جیم واو الف میم عین جوامع خیر عطا فرما اور ہر طرح کی آسانی عطا فرما۔ ترجمہ یہاں مکمل ہوا۔ اور پھر لکھا ہے کہ اور اگر تم یہ کر سکتے ہو کہ اس شب میں نہ سو یعنی بیدار رہو تو ایسا ہی کرو، اس لیے کہ اس شب میں آسمانوں کے دروازے بند نہیں کیے جاتے، اس میں مومنین کی آوازیں اس طرح مسلسل جاری رہتی ہیں جیسے شہد کی مکھیوں کی آوازیں، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تم لوگوں کا رب ہوں اور تم لوگ میرے بندے ہو۔ اے میرے بندو تم لوگوں نے میرے حق کو ادا کیا تو پھر مجھ پر لازم ہے کہ میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں۔ پس جو شخص اس شب میں اپنا گناہ جھاڑ دینا چاہے جھاڑ دیے جاتے ہیں، اور جو شخص اپنے گناہ معاف کروانا چاہے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حوالہ ہے کلینی نے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 469 پر صحیح کی مانند حسن حدیث میں حلبی سے اور انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہی دعا اور اس کے بعد کی ہدایات نقل کی ہیں۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ کی جانب۔ لکھا ہے رمی جمرات کے لیے مقام جمع سے سنگریزے لینا۔ لکھا ہے اور رمی جمرات کے لیے مقام جمع سے سنگریزے چنو، اور اگر چاہو تو منا میں اپنے راحلہ رے الف ہے لام ہے راحلہ سے سنگریزے چنتے جاؤ، اور ان سنگریزوں کو نہ لو جو رمی جمرات میں استعمال ہو چکے ہیں، اور پتھروں کو توڑ کر سنگریزے نہ بناؤ جیسا کہ عوام الناس کرتے ہیں۔ اور رمی جمرات کے لیے تم حدود حرم میں سے جہاں سے چاہو سنگریزے اٹھاؤ، کوئی حرج نہیں ہے سوائے مسجد الحرام اور مسجد خیف کے، اور سنگریزوں کو ابلق اور چتی داد ہونا چاہیے، الف بے لام قاف اور تے چھوٹی چتی دار ہونا چاہیے، انگلیوں کی ایک پور کے برابر یا کوڑیوں کے برابر ہوں، اور انہیں دھو لو، اور یہ عدد میں 70 ہوں جنہیں تم اپنے لباس کے ایک گوشے میں باندھ کر محفوظ کر لو۔ اب یہاں پر لکھا ہے مشعر الحرام میں وقوف، اگلی ہیڈنگ جو ہے مشعر الحرام میں وقوف، اور جب فجر طالع ہو جائے تو صبح کی نماز پڑھو اور دامن کوہ میں وقوف کرو، اور وہ شخص کہ جس نے اس سے پہلے کوئی حج نہیں کیا جس کا یہ پہلا حج ہے اس کے لیے مستحب ہے کہ مشعر الحرام کو اپنے پاؤں سے روندے، یا کسی سواری پر ہے تو اس سے روندے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 198 میں کہ جب تم عرفات سے چل کھڑے ہو تو مشعر الحرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو اور اس کو اس طرح یاد بھی کرو کہ جس طرح تمہیں بتایا گیا ہے، اگرچہ اس سے پہلے تم گمراہوں میں سے تھے۔ یہاں ترجمہ مکمل ہوا جو کہ ہم نے سورہ بقرہ کی آیت 198 کا پڑھا۔ پھر لکھا ہے اور تم پر یہ لازم ہے کہ وہاں غسل کر کے وقوف کرو اور یہ دعا پڑھو۔ یہ دعا کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں کہ اے اللہ، اے مشعر الحرام کے رب، اے رکن و مقام کے رب، اے حجر اسود اور زمزم کے رب، اے ایام معلومہ کے رب، جہنم سے میری گلو خلاصی کر دے، اور
اپنا رزق حلال مجھ پر وسیع کر دے، اور فاسق جنوں اور انسانوں کے شر کو اور فاسق عربوں اور اجمیوں کے شر کو مجھ سے دور رکھ۔ اے اللہ، تو ان سب سے بہتر ہے جن کو تلاش کیا جاتا ہے، اور ان سب سے بہتر ہے جن کو پکارا جاتا ہے، اور ان سب سے بہتر ہے کہ جن سے سوال کیا جاتا ہے، اور ہرانے والے کے لیے انعام ہوتا ہے۔ پس تو میرا انعام اس مقام پر نہ قرار دے کہ میرے گناہوں کو بخش دے، میری معذرت قبول فرما اور میری خطاؤں کو درگزر کر، اور دنیا سے میرا توشہ آخرت تقوی قرار دے، اور مجھے ایسی حالت میں بدل دے کہ میں فلاح یافتہ و نجات یافتہ ہو جاؤں، میری دعائیں قبول ہو جائیں، اور یہ تبدیلی ایسی ہو کہ تیرے بیت الحرام آ کر واپس جانے والے جتنے حاجی ہیں میں ان میں سب سے افضل و بہتر رہوں۔ اور یہاں پر یہ دعا کا ترجمہ مکمل ہوا، اور حوالہ ہے کلینی نے جلد 4 صفحہ نمبر 469 پر صحیح حدیث میں معاویہ بن عمار سے، اور انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے تقریباً یہی عبارت نقل کی ہے۔ پھر لکھا ہے کہ پھر اسی ذات کے لیے، اپنے والدین کے لیے، پھر اپنی ذات کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنی اولاد و اہل و عیال کے لیے، اپنے مال و دولت کے لیے، اور اپنے برادران ایمانی کے لیے اور مومنات کے لیے بہت بہت دعائیں مانگو، اس لیے کہ یہ مقام بہت باشرف اور عظیم ہے، اور یہاں وقوف کرنا فرض ہے۔ اور جب آفتاب طلوع ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا 7 مرتبہ 7 اعتراف کرو، اور 7 مرتبہ توبہ کرو، اور جب مقام جمع جیم میم عین میں لوگوں کی کثرت ہوتی ہے اور جگہ کم پڑ جاتی ہے تو لوگ مازمین پر چڑھ جاتے ہیں، میم الف زے میم یہ نون، یہ لکھا ہے زمین پر چڑھ جاتے ہیں۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ ہے مشعر الحرام سے روانگی۔ لکھا ہے پھر جب آفتاب جبل صبیر سے بے یرے کے اوپر نمودار ہو جائے اور اونٹوں کے پاؤں کے نشانات نظر آنے لگیں تو مشعر الحرام سے کوچ کرو، قبل طلوع آفتاب ہرگز روانہ نہ ہو، ورنہ ایک بکری کا ذبح کرنا تم پر لازم آئے گا، اور لازم ہے کہ انتہائی سکون و وقار کے ساتھ روانہ ہو۔ اگر تم پا پیادہ چل رہے ہو یا سواری پر ہو تو دونوں صورتوں میں درمیانی چال سے چلو، اور تم پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سے مغفرت کرتے ہوئے چلو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 199 میں کہ جہاں سے لوگ چل کھڑے ہوں وہیں سے تم بھی چل کھڑے ہو، اور اللہ سے مغفرت کی دعا مانگو، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا ہے۔ اور یہاں پر مکمل ہوا ترجمہ، اس کے بعد لکھا ہے کہ اور مشعر الحرام ہے لوگوں کے کوچ کے بعد وہاں قیام کرنا مکروہ ہے۔ دوبارہ سے اس جملے کو پڑھتے ہیں کہ اور مشعر الحرام، حرام سے، میں نے پہلے پڑھ دیا تھا، ہے مشعر الحرام سے لوگوں کے کوچ کے بعد وہاں قیام کرنا مکروہ ہے۔ اور جب تم وادی میم پہ پیش ہے پہ زبر محصر تک پہنچو تو جمع اور منا کے درمیان ایک بڑی وادی ہے اور منا سے زیادہ قریب ہے، تو پھر 100 قدم کی مقدار میں قدم تیز کرو۔ بریکٹ میں لکھا ہے کہ دل کی چال سے چلو، دال پہ پیش ہے، لام کاف چھوٹی ہے، دل کی چال سے چلو۔ پھر لکھا اور اگر تم کسی سواری پر ہو تو اپنی سواری کو حرکت دو اور کہو کہ اے پروردگار میری مغفرت کر، مجھ پر رحم فرما اور میرے ان گناہوں کو درگزر کر جن کا تجھے علم ہے، بے شک تو سب سے زیادہ عزت و کرم کرنے والا ہے۔ یہاں ترجمہ مکمل ہوا لکھا ہے پھر جیسا کہ تم نے مکے کے اندر صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہوئے کہا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر اپنے ناقے کو حرکت دیتے تھے اور کہتے تھے اے اللہ میرے عہد کو تسلیم کر، میری توبہ کو قبول فرما، میری دعا مستجاب کر، اور اپنے بعد میں جن لوگوں کو چھوڑوں ان کی دیکھ بھال اور میری اچھی نیابت فرما۔ حوالہ ہے کلینی نے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 471 پر صحیح حدیث میں معاویہ بن عمار سے، اور انہوں نے ابو عبداللہ علیہ السلام سے الفاظ کے معمولی فرق سے یہی روایت نقل کی ہے۔ اور اب آئیے آگے پڑھتے لکھے اور جو شخص وادی محصر میں صحیح ترک کر دے تو اس پر لازم ہے کہ واپس جائے اور اس میں صحیح کرے، اور اگر کسی کو وادی محصر کے حدود معلوم نہ ہو تو لوگوں سے دریافت کرے اور اس کے بعد منا جائے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے کتاب حاضہ کی حدیث نمبر 2990 کے ذیل میں کافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 170 سے رجوع نمبر یہی لگ رہا ہے 170 سے رجوع کیا جائے۔ یہ ہم نے حوالہ پڑھ دیا، اور اب
آئیے اگلی ہیڈنگ کی جانب کہ منی کی طرف واپسی اور رمی جمرات. جی، اور اب اس ہیڈنگ کے جو کہ ہے کہ منی کی طرف واپسی اور رمی جمرات، اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ جب تمہاری سواری منی پہنچے تو باطہارت ہو کر جمرہ عقبہ کا قصد کرو. لکھا ہے جمرہ عقبہ کا قصد کرو، جیم میم رے ہے اور عین قاف بے ہے، قصد قاف صاد دال، قصد کرو. اور وہ بالکل آخری جمرہ ہے. اور اب تمہارے پاس جو سنگریزیں ہیں ان میں سے 7 عدد نکالو اور اس وادی کے وسط میں قبلہ رو ہو کر کھڑے ہو جاؤ. تمہارے اور جمرہ کے درمیان 10 یا 15 قدم کا فاصلہ ہو. تمہارے بائیں ہاتھ میں سنگریزیں ہوں اور قبلہ رو ہو کر یہ کہو کہ اے اللہ، یہ میرے سنگریزیں ہیں، ان کو میرے لیے گن رکھ اور میرے عمل میں ان کو بلند کر دے. اچھا، اب یہ جو اب یہاں پر اس پیراگراف کو جو ہم نے پڑھا اس میں حوالہ بھی دیا گیا، تھوڑا تفصیل سے ہے. لکھا ہے کلینی نے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 482 پر صحیح حدیث میں محمد بن مسلم سے نقل کیا ہے کہ میں نے ابو جعفر علیہ السلام سے رمی جمرات کے بارے میں سوال کیا تو فرمایا کہ رمی نہ کرو جب تک کہ تم پاک نہ ہو. یہ استحباب کی تاکید پر محمول ہے جب ممکن ہو اور آسانی ہو، اور اس قول پر علماء کا اجماع ہے جیسے شیخ مفید، سید مرتضیٰ اور ابن جنید رحم اللہ. پس وہ اس کے وجوب کے قائل ہیں، اور استحباب کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جسے شیخ نے تہذیب میں اپنی قوی اسناد سے حمید بن مسعود سے روایت کی ہے کہ میں نے ابو عبداللہ علیہ السلام سے غیر طہارت میں رمی جمار کے متعلق دریافت کیا تو فرمایا کہ رمی جمار ہمارے نزدیک صفا و مروہ کے درمیان ناپاکی کی حالت میں صحیح کرنے کے مترادف ہے کہ اس میں کوئی ضرر نہیں، البتہ پاکی کو میں بہت پسند کرتا ہوں، چنانچہ اگر قدرت ہو تو ایسا نہ کرو. اور کلینی نے صحیح کی مانند حسن حدیث میں حلبی سے اور انہوں نے ابو عبداللہ علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ میں نے ان کو جناب علیہ السلام سے رمی جمار کے لیے غسل کرنے کے بارے میں دریافت کیا تو فرمایا کہ اگر چاہو تو ایسا کرو، لیکن یہ سنت نہیں ہے، البتہ اگر گرمی ہو یا پسینہ آ رہا ہو. ہم نے یہ تفصیلات حوالہ جات میں پڑھ لیے اور اب آگے چلتے ہیں. لکھا ہے کہ پھر ان سنگریزوں کو کہ جن کو یہ دعا دوبارہ پڑھ لیتے ہیں کہ جو بائیں ہاتھ میں سنگریزیں ہوں اور قبلہ رو ہو کر جو ہم نے کہنا ہے کہ اے اللہ، یہ میرے سنگریزیں ہیں، ان کو میرے لیے گن رکھ اور میرے عمل میں ان کو بلند کر. ترجمہ مکمل. لکھا ہے پھر ان سنگریزوں میں ایک ایک لو اور جمرہ کے سامنے کی طرف سے اس کو مارو اور اوپر کی طرف سے نہ مارو، اور ہر سنگریزہ مارتے وقت یہ کہو جو کہنا ہے. ہم اس کا ترجمہ پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ، اے اللہ، مجھ سے شیطان کو دور رکھ. خدا بندہ، میں نے تیری کتاب کی تصدیق کی اور تیرے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر ہوں. پروردگار، میرے لیے حج کو مبرور، میم بے رے واو رے، اور عمل مبرور اور عمل کو مقبول اور سعی کو مشکور اور گناہوں کو مغفور قرار دے. اے اللہ، تجھ پر ایمان رکھتے ہوئے، تیری کتاب کی تصدیق کرتے ہوئے، تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر قائم رہتے ہوئے میں رمی کر رہا ہوں. یہاں پر ترجمہ مکمل ہو گیا اور اس میں ساتھ ساتھ حوالہ بھی دیا ہوا ہے، وہ بھی پڑھ لیتے. لکھا ہے کلینی نے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 478 پر صحیح کی مانند حسن حدیث میں معاویہ بن عمار سے اور انہوں نے ابو عبداللہ علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ فرمایا کہ مارنے کے لیے سنگ ریزے لو اور پھر جمرہ قصوی قاف صاد واو چھٹیے پر آؤ جو اتبا کے پاس ہے، عین تے بے ہے، پس اسے سامنے سے مارو، اوپر سے نہیں، اور کہو اور سنگریزے تمہارے ہاتھ میں ہوں، اللہم ہاؤلائے حسیاتی فاحسہن لی ورفعہن فی عملی. اور پھر کنکری مارو اور ہر مرتبہ کہو اللہ اکبر، اللہم اطہر عن الشیطان، اللہم تصدیقاً بکتابک و علی سنت نبیک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و علی سنت نبیک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم اجعلہ حجا مبرورا و عملا مقبولا وسعیا واو سین یہ عین الف اور دو زبر ہیں، وسیعا مشکورا و ذنباء مغفورا. لیکن تمہارے اور جمرہ کے درمیان 10 یا 15 ہاتھ کا فاصلہ ہونا چاہیے. پھر جب تم
اپنی سواری کی طرف آؤ اور واپس ہونے لگو تو کہو اللہم بکا وسقط و علیکا وتوکلت فنعم الرب ونعم المولا ونعم النصیر۔ نیز فرمایا کہ جب تم رمی کرو تو تمہیں پاک ہونا چاہیے۔ سامعین یہاں پہ ترجمہ نہیں لکھا تھا، عربی کو ہم نے پڑھنے کی کوشش کی ہے، زیر زبر پیش بالکل نہیں تھے، لیکن انسان عربی پڑھنے میں غلطی کر سکتا ہے، جس کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں، اور آپ لوگ مجھ سے بہتر پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، اور آپ لوگوں کو یہ دعائیں بہت بہتر یاد ہیں۔ آئیے اب آگے کی طرف پڑھنے کے لیے چلتے ہیں۔ لکھا ہے اسی طرح تم 7 یعنی 7 سنگریزے مارو، اور یہ بھی جائز ہے کہ ہر سنگریزہ مارتے وقت ایک مرتبہ اللہ اکبر کہو، اور اگر تمہارا کوئی سنگریزہ جمرہ کے پاس یا راستے میں گر جائے تو جہاں گرا ہے وہیں اپنے پاؤں کے نیچے سے سنگریزہ اٹھا لو، اور وہ سنگریزہ نہ اٹھاؤ کہ جس سے جمرہ کو مارا گیا ہو۔ اور جب تم نے جمرہ عقبہ کو سنگریزے مار لیے تو سوائے عورت اور خوشبو کے اور تمام چیزیں تم پر حلال ہو گئی ہیں۔ یہاں پر حوالے میں دیا گیا ہے کہ یہ خلاف مشہور ہے، اس لیے کہ یہ چیزیں سر منڈوانے کے بعد حلال ہوتی ہیں، بلکہ اس فتوے کے بھی خلاف ہے جو مصنف نے اس سے پہلے معاویہ بن عمار سے روایت کرتے ہوئے دیا کہ مذکور حلال ذبح کے بعد حاصل ہوتا ہے، اور اس مسئلے میں مصنف کی طرف مدارک میم دال الف ر کاف کتاب کا نام ہے، مدارک میں شہرت کے خلاف نسبت دی گئی ہے، نہیں میرے خیال کتاب کا نام نہیں ہے لیکن صرف ورڈ لکھا ہے، مدارک میں شہرت کے خلاف نسبت دی گئی ہے، اور کہا گیا کہ ابن بابویہ نے کہا کہ بے شک رمی سے سب حلال ہو جاتا ہے سوائے خوشبو اور عورت کے، اور مخفی نہ رہے کہ سابقاً معاویہ بن عمار سے جو روایت کی گئی ہے یہ اس کے منافی ہے کہ حلال ہونا حاصل ہوتا ہے، اور ذبح اور زال بے ہے نظر آ رہے، اور سر منڈوانے سے ذبح اور سر منڈوانے سے۔ اچھا پھر لکھا ہے پس ہاں جناب رحم اللہ نے جو کچھ اس کتاب میں روایت کی ہے اس کے اسی کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بھی ہم نے جان لیا اس حوالے سے کہ اور جب تم جمرہ عقبہ کو سنگریزے مار لیے تو سوائے عورت اور خوشبو کے اور تمام چیزیں تم پر حلال ہو گئیں۔ یہاں سے ہم نے حوالہ پڑھا تھا۔ پھر آگے چلتے ہیں، لکھا ہے کہ پھر تم دوسرے دن، تیسرے دن اور چوتھے دن ہر روز 21 سنگریزے مارو، اور جب تم جمرہ اول کو 7 یعنی 7 سنگریزے مارو اس کے پاس کھڑے ہو کر دعا کرو، اور جمرہ دوم کو 7 یعنی 7 سنگریزے مارو تو اس کے پاس کھڑے ہو کر دعا کرو، اور جب جمرہ سوم کو 7 یعنی 7 سنگریزے مارو تو پھر اس کے پاس نہ کھڑے ہو، اور جب تم ان جمروں کو سنگریزے مار کر قربانی کے دن منی میں اپنی منزل پر آؤ تو یہ کہو، ترجمہ اے اللہ میں نے تجھ پر بھروسہ کیا، تجھ ہی پر توکل کیا، پس تو ہی بہترین پروردگار، بہترین مولا اور بہترین ناصر و مددگار ہے۔ ہم نے یہ والی ہیڈنگ مکمل کر لی ہے، اور آئیے اگلی ہیڈنگ پڑھتے ہیں، الذبح الف لام زال بے ہے۔ اور قربانی کے لیے جانور خریدو، خواہ اونٹ یا بیل ہو، یا اگر بکری ہے تو مینڈھا ہو، موٹا تازہ اور نر ہو، اور اگر وہ نہ مل سکے تو مجبوراً دمبے اور بھیڑ کا نر آختہ اور بدھیا کیا ہوا لیا جا سکتا ہے۔ اب یہ ورڈ میرے لیے نئے ہیں، میں اس کی ہجے کرتی ہوں، ہو سکتا ہے میں نے غلط پڑھے ہوں، کہ بھیڑ کا نر آختہ الف مدہ خیتے ہے آختہ، اور بے دال ہے یہ الف، بے دال دو چشمی ہے یہ الف، بدھیا کیا ہوا لیا جا سکتا ہے۔ اور یہ بھی نہ ملے تو جو بھی میسر ہو، اور شاعر اللہ کی تعظیم کرو، اس سے کہ یہ دلوں کا تقوی ہے، اور قصاب کو اس کا چمڑا، اس کا گلوبند، اس کے اوپر کی جھول کچھ نہ دو، بلکہ ان سب کو تصدق کرو، اور اس کی کھال اتارتے وقت قصاب کو اس میں سے کچھ نہ دو، اور جب قربانی کا یہ جانور خرید لو تو قبلہ رو ہو کر یا اس کو نہر کرو یا ذبح کرو، اور یہ کہو، ترجمہ کہ میں نے اپنا رخ کیا اسی ذات کی طرف جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، میں خالص دل سے مسلمان ہوں، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، بے شک میری نماز،
میری قربانی، میری حیات، میری موت اس اللہ کے لیے ہے کہ جو تمام عالمین کا پروردگار ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کا مجھ کو حکم دیا گیا ہے اور میں مسلمین میں سے ہوں۔ اے اللہ، یہ تیری طرف سے عطا ہے، تیرے لیے عطا ہے، تیرے لیے ہے، اور اللہ سے، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ اے اللہ تو میری مدد میری طرف سے قبول، اے اللہ تو میری طرف سے قبول فرما۔ یہاں پر یہ ترجمہ مکمل ہوا۔ پھر لکھا ہے کہ اور پھر ذبح کرو، اور جب تک بے زبان اور ٹھنڈا نہ ہو جائے چھری کو حرام مغز تک نہ اتارو، اس کے بعد کھاؤ، کھلاؤ، تصدق کرو اور جس کو چاہو ہدیہ کرو، اس کے بعد اپنے سر کے بال منڈوا لو۔ اور قربانی کے جانوروں کے متعلق میں نے اسی کتاب میں گزشتہ صفحات کے اندر ذکر کر دیا ہے، یہاں دوبارہ اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ اور قربانی کے جانور میں سے اونٹ صرف وہ جائز ہے جو سنی سے نون چھوٹیے ہو، اور سنی وہ ہے کہ جو 5 سال کا پورا ہو کر 6 سال میں داخل ہو، اور گائے بکرے کا جائز سنی وہ ہے جو 1 سال کا پورا ہو کر دوسرے سال میں داخل ہو گیا۔ اور سامعین، یہاں پہ سنی میں مجھے سے کا ورڈ نظر آ رہا ہے، میں پہلے سمجھ رہی تھی کہ یہ شنی ہے، لیکن مجھے یہ سے لگ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ اور بھیڑ دمبا 1 سال کا جائز ہے، اور گائے عام شہروں میں 7 آدمیوں یعنی 7 آدمیوں کی طرف سے کافی ہے، اور منی میں صرف 1 آدمی کی طرف سے، اور اونٹ 7 یعنی 7 آدمیوں کی طرف سے کافی ہے۔ اور اگر قربانی کے جانور گراں اور کمیاب ہوں تو 1 بکری 70 آدمیوں کی طرف سے بھی کافی ہے۔ اور یہاں پر ہمیں حوالہ پڑھنا ہے، حدیث نمبر لکھا ہے، اب نمبر یہاں پہ 53 ہے کہ اس سے رجوع کریں، ہو سکتا ہے یہ مٹا ہوا ہو جو کہ میں اس میں پڑھ نہیں پا رہی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ صحیح لکھا ہوا نہیں ہے یہ حدیث نمبر۔ چلیے جی آگے چلتے ہیں، اور اب اگلی ہیڈنگ ہے حلق راس، ہے لام قاف اور رے الف سین، اور اس میں بریکٹ میں لکھا ہے، اس کے مطلب لکھیں کہ سر منڈوانا، حلق راس۔ جب تمہارا سر منڈوانے کا ارادہ ہو تو قبلہ رو ہو کر پیشانی سے شروع کرو، اور کن پٹی کی جڑوں میں جو ہڈیاں ابھری ہوئی ہیں ان سے کان کی جڑوں تک سر کے بال منڈواؤ، اور جب سر کے بال منڈوا چکو تو کہو اے اللہ مجھے قیامت کے دن ہر بال کے عوض 1 نور عطا فرما، اور اپنے بالوں کو منی میں دفن کرو۔ اور یہاں پر حوالہ جات پڑھ لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ سے اجازت چاہیں گے۔ شیخ نے تہذیب میں معاویہ بن عمار کے سند سے، اور انہوں نے حضرت امام باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے، فرمایا کہ نائی کو حکم دو کہ اس طرح سر کے دائیں جانب کی ابری ہوئی ہڈی پر رکھے، پھر حکم دو کہ موننا شروع کرے، اور اللہ کا نام لو اور کہو کہ اللہم آتنی بکل شعرت نوراً یوم القیامت۔ اور اس کے بعد مزید یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جو ہم نے مکمل کیا، اس بارے میں ایک اور حوالہ ہے کہ کافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 502 پر اپنی اسناد کے ساتھ ابو شبل نے ابو عبداللہ علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ فرمایا کہ جب مومن اپنا سر منی میں مونڈے اور بالوں کو وہاں دفن کر دے تو قیامت کے اور تمام بال نہیں کر دے تو کیا لکھا ہے، مٹا ہوا ہے کہ اور تمام بال فصیح زبان میں اپنے صاحب کی طرف سے تلبیہ پڑھتے ہوئے آئیں گے۔ اچھا، یہ جملے میں تھوڑا سا لکھنے میں کہیں آگے پیچھے دوبارہ پڑھتے ہیں کہ وہاں پہ جب مومن اپنا سر منی میں مونڈے اور بالوں کو وہاں دفن کر دے تو قیامت کے دن تمام بال فصیح زبان میں اپنے صاحب کی طرف سے تلبیہ پڑھتے ہوئے آئیں گے۔ سبحان اللہ، یہ ہم نے پڑھ لیا۔ اور اس کے بعد زیارت، اب جو ہم نے اگلی، یہاں سے تو آپ سے اجازت چاہیں گے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہم جب اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں تو ہم آگے کا بھی ساتھ ساتھ اس لیے ذکر کر دیتے ہیں تاکہ آپ کا بھی شوق اور آپ کی جستجو بڑھے، اور مجھے بھی آپ تک یہ علم پہنچا کے بہت اچھا لگتا ہے۔ تو آئیے اب میں بتاتی ہوں کہ اگلی نشست میں ہم کیا کچھ جاننے والے ہیں۔ بس یہ کتاب تقریباً ختم کے نزدیک آ گئی، اگلی 4
4-5 یہ ریکارڈنگز میں بس مکمل ہو جائے گی. اگلی ہیڈنگ ہے زیارت خانہ کعبہ، پھر حجر اسود کے پاس آنا، اس کے بعد کوہ صفا کی روانگی کے بارے میں پڑھیں گے، پھر طواف النساء، منا کی طرف واپسی، رمی جمرات، ایام تشریق کی تکبیر، منا سے واپسی، دخول مکہ، دخول کعبہ. یہ سب چھوٹے چھوٹے یعنی ہیڈنگ تو ہے لیکن ان کے بارے میں تھوڑا تھوڑا سا لکھا ہوا ہے لیکن بہت امپورٹنٹ ہے. پھر خانہ کعبہ سے وداع اور رخصت ہونا، یہ بہت تفصیل سے لکھا ہوا ہے اور اس کے بارے میں مجھے بہت شوق ہو رہا ہے جاننے کا. بس جو ہی میں یہ ریکارڈنگ ختم کروں گی اگلی شروع کر دوں گی، اور آپ بھی چاہیں تو اس کے فوراً بعد اگلی ریکارڈنگ کے بٹن کو پریس کریں اور آئیے میرے ساتھ اس ریڈنگ میں شامل ہو جائیے. اب اس نشست سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ، فی امان اللہ.